حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس واقعے کے اندر اتنی حیرت انگیز چیزیں ہیں کہ فرعون خواب دیکھتا ہے اور اس نے وہ خواب دیکھ کر جو ہے وہ اس نے اپنے جو منجمین تھے، نجومی تھے اور تعبیر بتانے والے تھے، ان سے پوچھا کہ بھی اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس کو جواب ملا کہ بھی اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل جن کو تم نے دبایا ہوا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا، تمہاری حکومت اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون کیا کہتا ہے؟ اچھا، فرعون کہتا ہے بنی اسرائیل کے بچے مار دو، جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا نا، جو پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو۔ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جو بچہ پیدا ہو مار دیا، اور کہا کہ بچے مار دو، بچیاں چھوڑ دو، بچیوں کو چھوڑ دو کیونکہ بچیوں نے سلطنت تباہ نہیں کرنی، لیکن بچہ بڑا ہو کے مرد بنے گا، سلطنت کے لیے چیلنج ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچے مار دو۔ اب جب بچے مارنا شروع کیے، اب اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے شور مچایا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سال جو بچے پیدا ہوں وہ مار دو اور ایک سال جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی تھے، وہ فرد تھے، وہ بچے تھے کہ جنہوں نے بڑے ہو کر فرعون کی سلطنت کو غارت کرنا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اسے دودھ پلا، اور جب تجھے خطرہ محسوس ہو کہ بھئی دشمن آئے گا اور فرعون کے ہرکارے اور سپاہی اور فوجی آئیں گے اور بچے کو پکڑ لیں گے، تو فرمایا کہ جب تمہیں یہ خطرہ محسوس ہو تو تم اسے دریا میں ڈال دینا۔ آپ دیکھیں، بچے کی حفاظت کرنی ہے لیکن کرنا کیا؟ دریا میں ڈال دینا۔ اب غور کیجئے کہ حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ دریا سے نکالنے سے، دریا میں ڈالنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کی ماں بچے کو دریا میں ڈالنا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے یہ کیا، جب انہیں خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے ایک باکس تیار کیا، باکس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، بند کیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ بچے نہ بچے، ہر طرح کے چانسز ہے، باکس کھلے نہ کھلے، کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، بچہ بھوک سے مر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کرنا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ بچے کو دریا میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھیں، ہمشیرہ محترمہ تھی، ان سے ماں نے کہا کہ اے بیٹی ذرا تو ساتھ ساتھ چل، دیکھ تو کیا ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے۔ آپ کی ہمشیرہ دریا کے کنارے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اور وہ جو تابوت ہے، وہ جو باکس ہے موسیٰ علیہ السلام والا، وہ بھی چل رہا ہے، وہ پانی کے اندر اوپر نیچے وہ چلتا جا رہا۔ ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے جی فرعون قتل کر دے گا۔ ڈر کس کا ہے؟ فرعون کا۔ قتل کرنے کا پلان کس کا ہے؟ فرعون کا۔ آرڈر کس کا ہے؟ فرعون کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا وہاں پر اپنی قدرت کا اور اپنی حکمت کا کرشمہ لوگوں کو دکھایا کہ وہ صندوق چلتے چلتے خود بادشاہ کے محل کے قریب سے ہی گزرا، کیونکہ فرعون کا محل دریا نیل کے کنارے پر تھا۔ اب وہاں سے گزرا اور فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں محل کے بالکونی پہ کھڑی تھی۔ دیکھا کہ ایک صندوق جا رہا ہے، تو نوکروں کو فوراً آرڈر دیا، بھائی دیکھو یہ صندوق کیا ہے، یہ صندوق میں کیا ہے۔ سپاہی صندوق لے کے آئے، اب جب کھولا تو اندر چھوٹا سا بچہ۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے کہا لگتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے کہ جو انہوں نے میرے ڈر سے جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا، اس کو مار دو۔ اب فرعون کہہ رہا کہ اس بچے کو مار دو، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ کہتی ہے کہ نہیں، ہماری اولاد تو ہے نہیں، ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے اور ہم اس کی پرورش کرتے، اور جب یہ ہمارا ہی بچہ ہوگا، ہماری ہی پرورش میں رہے گا، تو یہ بڑے ہو کے ہمارا دشمن تھوڑی بنے گا۔ جس کو ہم نے اپنا بیٹا بنایا، جس کو پالا پوسا، بڑا کیا، پرورش کی، سہولیات دی، سارا کچھ کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، تو یہ جو ہے یہ ہمیں کوئی نقصان تھوڑی دے گا۔ فرعون بھی راضی ہو گیا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، چلے جی ایسے ہی کر لیتے۔ تو اب جس نے قتل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔
جس نے قتل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر کے اندر اس کے بیٹوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے موسیٰ تو ہماری جو ہے وہ نگاہوں میں ہے، تو ہماری نگاہوں میں ہے، اور ہم نے جو ہے وہ تیری محبت دیکھنے والوں کے دلوں میں ڈال دی، کہ جو تمہیں دیکھے گا تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے. تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی. تو یہ ہے اس کریم کی شان، یہ ہے اس ارحم الراحمین کی شان، یہ ہے اس خیر الحافظین کی شان، یہ ہے اس خیر الحافظن کی شان، کہ وہ جب حفاظت فرمانا چاہے تو وہ دشمن کے گھر کے اندر قتل کا ارادہ رکھنے والے کے گھر کے اندر اسی کا بیٹا بنا کے اس کی پرورش فرماتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور پھر وہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور اس کے بعد پھر آگے پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر کئی صورتوں کے اندر ہے. سورۃ القصص میں زیادہ تفصیل سے ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، پھر آپ مدین چلے گئے، پھر مدین سے واپس تشریف لائے، پھر فرعون سے مقابلہ ہوا، اور بالآخر فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. جس کی سلطنت برباد ہونی تھی، جس کی بادشاہت جانی تھی، جس کی شان و شوکت برباد ہونی تھی، جس کی موت آنی تھی، اس کی موت آ گئی، اور جس کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر کے اندر اس کی حفاظت فرما دی. یہ دیکھیں فاللہ خیر حافظا، تو اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے.